أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ متقرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 25 صفر 1445 ہجری 30 اگست سن 2024 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ جو مسجد سعد اکتاپورہ کے اس جامع مسجد میں حیدرآباد کے اندر دینے کی جو سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس کا موضوع ہے
شرک کا انجام اور اس کے چور دروازے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی شرک جیسی بھیانک اور خطرناک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کے کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، اللہ ان سب کو شرک سے توبہ کرنے اور شرک سے دور رہنے کی ان سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام کی خوبیاں بہت ساری اتنی ہیں کہ اگر ہم انہیں بیان کریں تو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ ہے ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینا۔ یہ دنیا کے کسی بھی دھرم کے اندر، دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ خصوصیت اور یہ طرح امتیاز اور یہ اہمیت، فضیلت اور یہ مقام اور یہ رتبہ اور یہ شان اگر حاصل ہے تو وہ صرف اسلام کو، دین اسلام کو حاصل ہے۔ اس کی اور بھی بہت ساری خصوصیتیں ہیں، مثلا یہ وہ دین ہے جو دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے لوگ غلط فہمی میں لاشعوری طور پر اسلام کو مذہب کہتے ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے۔ مذہب تو کہتے ہیں ہمارے آپ کی سوچ کے اور فکر کے مجموعے کو، 10 آدمیوں نے کوئی چیز سوچی اور اس میں کوئی اس راستے گیا، کوئی اس راستے گیا، کوئی اس راستے گیا، اس لیے وہ مذہب ہوتا ہے۔ مذہب دنیا کے لوگوں کی سوچ کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ مذاہب اربعہ مشہور ہیں، بلکہ مذاہب خمسہ مشہور ہیں، یعنی حنفی فقہ، شافعی فقہ، مالکی فقہ، حنبلی فقہ، جعفری فقہ۔ یہ پانچ مذاہب بڑے مشہور ہیں ہمارے بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش اور افغانستان کے اندر۔ تو کہنے کا مطلب یہ مذاہب اسی لیے کہے جاتے ہیں کیونکہ یہ شخصی آراء اور شخصی افکار اور خیالات کا مجموعہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب کرتے ہیں ان کے اپنے سوچ کا ایک وچاردھارا ہے، وہ ان کا گروپ ہے، اس لیے وہ مذہب ہے، مذہب حنفی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے ان کے کچھ شاگرد ہیں، ان کے سوچ کے مجموعے اس لیے اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ لیکن دین کا مسئلہ یہ ہے کہ دین کسی کے انسان کا بنایا ہوا یا اس کے سوچ اور فکر کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، جس طرح اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو بنایا ہے۔ ہم آج پیدا ہوئے، کوئی 100 برس پہلے پیدا ہوا، کوئی 200 برس پہلے، 300 برس پہلے، 400 برس پہلے پیدا ہوا، لیکن انسان سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلا منش جو اس دھرتی کے اوپر اپستھت ہوا، سب سے پہلا انسان جو اس دھرتی کے اوپر عالم وجود میں آیا، جسے اللہ نے پیدا فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور انہی کی نسل سے ہم لوگ الحمدللہ آج چلے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ نسل چلتی رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام جو زندگی گزارنے کا، عبادت و بندگی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کا، اللہ کو خوش کرنے کا، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا جو طور اور طریقہ اور جو سسٹم اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا، وہی حضرت آدم نے خود بھی عمل کیا اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی وہی شکشا، وہی تعلیم اور وہی دین دیا، اور وہ دین اسلام تھا۔ اس دین کا نام کیا تھا؟ جس طرح بابا آدم کا نام آدم تھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی گزارنے کے لیے جو سسٹم دیے، جو بائیلاس دیا، جو ان کو قانون دیا، جو نظام دیا، وہ نظام اسلام تھا۔ اسلام اس کو کہا جاتا ہے۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک یہ دین زمین پہ نہیں بنا ہے، ہم نے، تم نے، انہوں نے دین کو نہیں بنایا ہے، اور نہ ہی اس کو دین کہا جا سکتا ہے۔ دین وہ دین ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اور مختلف انبیاء اور رسول سے گزرتا ہوا، ہوتا ہوا، اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، وہ رب العالمین، وہ پوری دنیا کے لیے رحمت، اپنی رحمت کے سائے کو ساری انسانیت پر، ساری مخلوقات کے اوپر اس نے دراز کر کے انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری فرماتے ہوئے ان کی ہدایت اور ان کی رشد و ہدایت کے لیے، ان کے خیر اور شر کو تمیز کرنے کے لیے، ان کے درمیان اور اللہ کی رضا پانے کے لیے اللہ نے نبیوں اور رسولوں اور کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اور آپ کو پتہ ہے آخری نبی اور آخری کتاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے حضرت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آخری کتاب
کتاب قرآن پاک کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ قیامت تک کے لیے یہی رسالت اور یہی کتاب اللہ جاری اور ساری رہیں گے، اور انہی کے اوپر فیصلے ہوں گے، انہی کے اوپر بنیادیں رکھی جائیں گی۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے یہی سسٹم، اسی نظام کو ان کو فالو کرنا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ پورا نظام زندگی، پورا کامیابی، کامرانی، فلاح، بہبود، اللہ کی رضا، خوشنودی اور جنت، اور یہ تمام سب کی بشارتیں اور تمام سب کے امور اللہ نے اس ایک آیت کے اندر سمو کے رکھ دیا، جو ہر خطبہ جمعہ میں ہر مسلمان یہ سنایا جاتا ہے، اس کو پڑھ کے بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی بولو تو اچھی بات بولو، بھلی بات بولو، دلوں کو لبھاتی ہوئی، دلوں کو چھوتی ہوئی باتیں بولو جو سچائی کے اوپر مبنی ہو۔ قولوا قولا سدیدا، اچھی بات، بھلی بات، خیر کی بات، لوگوں کے رشد و ہدایت کی بات، بھلائی کی بات، جو اللہ کو راضی کرنے والی بات، دوزخ سے بچنے والی بات اور جہنم سے بچنے والی بات، جنت میں جانے والی باتیں جو لوگوں کے لیے خیر ہو، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ دنیا کے اندر بھی خیر ہو، اور یہ ہے، اور یہ بات یاد رکھو، اسلام صرف مسجد بنا لینے اور نماز روزہ ادا کرنے کا نام نہیں ہے، اسلام پوری زندگی کو محیط ہے، آپ کے بزنس کو بھی، آپ کے تجارت کو بھی، آپ کے دکان کو بھی، آپ کے گھر کو بھی، آپ کے بیوی کو بھی، آپ کے بچے کو بھی، آپ کے آل اولاد، آپ کے پوتے ناتی، آپ کے شادی بیاہ، آپ کے خط، ایک ایک ذرے ذرے پر اسلام کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کہتا ہے ہم سے، ہر جگہ، سیاسی میدان ہو، اقتصادی میدان ہو، تجارتی میدان ہو، تعلیمی میدان ہو، صنعتی میدان ہو، حرفت کا میدان ہو، پینے کا میدان، خطبہ ہو، جمعہ ہو، ہفتہ ہو، ہر دن، ہر لمحے، مدارس ہوں، اسکولز ہوں، کالجز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، تعلیم، تربیت، ہر چیز کے اوپر اسلام کی مہر ہونی چاہیے، اسلام کے تعلیمات کے سائے میں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے ٹوپی لگا لی اور جناب علی نماز جمعہ ہم نے ادا کر لی، یا پانچ وقت کی نماز ادا کر لی، بخلاص ہم نے اسلام کے اوپر عمل کر لیا، نہ، یہی نہیں ہے، بلکہ اسلام پوری زندگی کو محیط ہے۔ ہر قدم پر آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا حلال کیا ہے، کیا حرام کیا ہے۔ آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ سوچیں کیونکہ اس میں ہم اللہ نے ہمیں اس میدان میں کیا گائیڈ لائن دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سیاست کی، صحابہ نے کیسے ملک کو چلایا، کیسے امن و شانتی کی استھاپنا کری، کیسے اپنی قوم کو بچایا، کیسے صرف اپنی ہی قوم کو نہیں بلکہ غیروں کو بھی ظلم و زیادتی سے بچایا۔ اسلام صرف اپنے ہی ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، اسلام تو سب کا دین ہے، سب کا دین ہے۔ یہ صرف عبداللہ عبد الرحمن کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ رام کا دین بھی ہے، رحیم کا بھی دین ہے، گوپال کا بھی دین ہے، جوزف کا دین ہے، اسٹیفن کا بھی دین ہے، یہ جناب علی کارل مارکس کا بھی، سب کا دین اسلام ہے، دین اسلام سب کے لیے آیا۔ یہ صرف اسلام صرف مسلمانوں کی پراپرٹی یا مسلمانوں کی جاگیر یا مسلمانوں کی میراث اسلام نہیں ہے، اسلام ساری کائنات کے لیے ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دو کہ اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، میں تم سب کا رسول ہوں، میں تم سب کا پیغمبر ہوں، میں تم سب کا ہادی ہوں، میں تم سب کا رہبر ہوں، میں تم سب کا رہنما ہوں۔ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ہماری اتباع کو جب بھی بولو بھلی بات بولو، قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، یہ اچھی باتیں، یہ اچھی چیزیں تمہارے اعمال کو درست کرنے والی ہوں گی، یہی اچھی باتیں تمہیں تمہارے کردار کو، تمہارے اخلاق کو، تمہارے سلوک کو اور تمہارے چلنے پھرنے کو تمہاری درست کرنے والی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرما دے گا انتظام۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ویغفر لکم، یہ ہے دنیا اور آخرت۔ اعمال دنیا میں ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں، مرنے کے بعد کوئی سجدہ نہیں، کوئی رکوع نہیں، کوئی زکات نہیں، کوئی صدقہ نہیں، اعمال دنیا میں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہوں کا تعلق بھی، جرم کا تعلق بھی اسی دنیا سے، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور سنو بنیاد شرط کیا ہے، اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو، اگر اللہ کی برکت چاہتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہو، اللہ کا نظام، اللہ کے سسٹم میں چلنا چاہ رہے ہو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو، اللہ نے آگے خوشخبری سنا دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کر لے، جو رسول کی پیروی کر لے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو وہ عظیم کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے، بڑی عظیم کامیابیاں اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو خیر، اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، میں اسے ایک مجلس میں 30-35 منٹ میں اسلام کی پوری خوبیاں نہیں بیان کر سکتا، لیکن اتنا آپ سمجھ لیں
کہ ساری کائنات کا دین دین اسلام ہے. دین ہے یہ کوئی مذہب، یہ بات مذہب غلط ہے، مذہب میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن دین میں کوئی غلطی نہیں، کیونکہ مذہب کی بنیاد انسان کی سوچ اور فکر ہے اور دین کی بنیاد وحی الہی ہے. دین کی بنیاد وحی ہے اور وحی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے. آسمان سے یہ دین اترا ہے، آسمان سے ہے. یہ امتیاز اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اس لیے آپ مسلمان. شیطان اسی لیے آپ سے چلتے ہیں، شیاطین اسی لیے آپ سے گھبراتے ہیں، اسی لیے اسلام کے نام سے ان کو تھوڑی بہت تکلیف. اسلام سے تو تکلیف نہیں ہوتی ان کو، اسلام سے ان کو کوئی تکلیف نہیں. آج جو ہمارے بھارت کے اندر چند شر پسند قوتیں، چند شر پسند لوگ جو مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف لب کشائی کرتے ہیں، بس زبانی کرتے ہیں، اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. الحمدللہ اسلام تو سب کے لیے، اور اسلام بڑا نفیس ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا خوشبودار ہے، بڑا نرم ہے. الحمدللہ اسلام سے ان کو کوئی دشمنی نہیں ہے. ہمارے تمہارے کردار سے دشمنی ہے. ہمارا تمہارا کردار اتنا غلیظ ہے، اتنا گندا ہے اور اسلام کے خلاف ہے. اللہ کی قسم اگر آئینے اسلام رکھ کر کے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، رب کعبہ کی قسم ہے ہمیں حیا نہیں آتی. شر میں ہمیں ڈوب مرنا چاہیے چلو برپانی کے اندر. کون سے وہ جرائم ہیں، کون سے وہ خطرناک گناہ ہیں جو ہم مسلمان اس دنیا کے اندر نہیں کرتے. حقوق اللہ سے لے کر حقوق الرسول اور حقوق العباد، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، سب کی دھجیاں ہم مسلمان اس دنیا کے اندر اڑا رہے ہیں، دھجیاں بکھیر رہے ہیں ہم مسلمان. ہمیں سلیقہ نہیں جینے کا. جنگل کے جانوروں کو جنگل میں رہنے کا طریقہ معلوم ہے، لیکن ہم دو پیر کے وہ جانور ہیں جنہیں ہمیں دنیا میں سب کچھ میسر ہونے کے باوجود بھی ہمیں وہ سلیقہ جو اسلام نے ہم کو عطا فرمایا وہ ہم کو نہیں معلوم ہے. ہمیں کیسے رہنا ہے، ہمیں کیسے جینا ہے. ہم اپنے گھر کے اندر شانتی اور سکون سے نہیں رہ پاتے، چلے کہ ہم ملک کے اندر شانتی اور سکون سے رہیں. خیر یہ بھی ایک ٹاپک ہے، ایک الگ موضوع ہے، وہ اس پہ کبھی گفتگو ہوگی. آج جو گفتگو ہے اسلام کی تمام خوبیوں میں سے جو اہم خوبی ہے وہ کیا ہے؟ توحید باللہ. ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی کو پوجو، ایک اللہ سے اپنے دل کو جوڑو، ایک اللہ سے اپنے تعلقات کو استوار کرنے کو. اللہ سے جڑو گے، اللہ سے محبت کرو گے، پوری دنیا کی محبتیں اللہ تمہارے لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبتیں اللہ ڈال دے. اللہ خود حضرت جبریل فرشتوں کے ذریعے سے کہے گا جاؤ یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اے جبریل دنیا کے اندر جاؤ، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. اے جبریل جاؤ دنیا کے اندر، یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے. لوگوں کے دلوں میں ڈال دو کہ وہ اس سے محبت کرتے. ہم خوف سے ہم جو ہے پریشان ہیں، ہماری محبت نہیں، فلاں کی محبت نہیں، ڈھگا ہم سے محبت نہیں کرتا، بیوی نہیں کرتی، بچے. ہم اپنے دلوں میں سوچیں وجہ کیا ہے. ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب کبھی ہم میں کچھ تعلقات خراب ہوتے تھے، ہمارے نوکروں میں، ہمارے بیوی بچوں میں، ہمارے سواریوں میں، جب کوئی گڑبڑی پیدا ہوتی تھی اور ہم سوچیں یہ سرکشی کر رہا ہے، ہمیں اس میں کوئی خوبی نظر، برکت نہیں نظر آئی، تو ہم اپنے آپ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر محاسبہ کرتے تھے. سوچتے تھے کہ ہمارا تعلق اللہ سے کہیں گڑبڑ تو نہیں ہے. اللہ کی قدم بدلا رہا. آپ پریشان ہیں، آپ ہر ایک غم میں ڈوبے ہوئے، آپ کبھی تنہائیوں میں مراقبہ کریں، بیٹھیں اور غور کریں، سوچیں کہ آپ کا تعلق اللہ سے کس قدر ہے، کتنا بگڑا ہوا ہے، کتنا جڑا ہوا ہے. آپ کو خود فیصلہ مل جائے گا. آپ کو خود اپنے گریبانوں میں جھانکو گے، خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں اللہ کے تعلق سے، ہم کتنے قریب ہیں اللہ تعالیٰ سے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں. ایک جگہ فرمایا وَلَٰكِنْ كَانُوا بِأَنفُسِهِمْ يَظْلِمُونَ. لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اللہ ظالم نہیں، نہ ظالموں کی مدد کرتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو اور اپنا محاسبہ کرو. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا سیاست میں ہم کمزور ہیں؟ 57 سے زیادہ ممالک ہمارے پاس جرنیل ہیں، کرنیل ہیں، ہتھیار ہیں. امریکہ کے وہ ہتھیار میزائل ہم نے خرید کر کے اپنے گوڈاؤن اور اپنے صحراؤں کے اندر ایسے ایسے خزانے رکھے ہوئے. اللہ اکبر، ہمیں کوئی کمی نہیں. اب بھارت کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ بھی اللہ کا شکر ہے. ہاں جناب علی کٹ پٹ گئے تھے، اللہ کا فضل ہے الحمدللہ کہ بڑے شان سے رہ رہے ہیں، جی رہے ہیں. ہمیں جینے کا تھوڑا شعور آنا چاہیے، تھوڑا ڈھنگ سیکھنا چاہیے. رات کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا، انشاءاللہ میں اس پہ رات کو روشنی ڈالوں گا. رات کو یہاں مسجد توفیق کے اندر کوئی پروگرام رکھا گیا، اس میں بتاؤں گا جینے کا بھارت کے اندر سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کیسے تمہیں رکھنا ہے. وہ گائیڈ لائن سب کو دینا. صرف نماز پڑھنے نہیں، روزہ رکھنے سے 5 وقت یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو فرض ہے، یہ آپ کو کرنا نہیں، کرو گے تو ظاہر سامنے باہر ہو.
اس میں کیا زیادہ وہ کرنا، نہیں پڑھو گے جاؤ جہنم میں جاؤ گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں سب کچھ کے اوپر عمل کرتے ہوئے یہ بھی ہم کو جاننا ضروری ہے کہ ہمیں چلنا کس راستے سے اور کہتے ہیں زندگی گزارنی، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں اس پر کتنی ہیں۔ عزیزان محترم، آج بھارت کی سب سے بڑی پریشانی مسلمانوں کے تعلق، ہم غیر مسلموں کی بات چھوڑیں، غیر مسلموں کی ہم بات نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو درست کرنے سے سارے غیر مسلم ہمارے دوست ہو جائیں گے، سارے غیر مسلم ہمارے اس بھارت کے اندر سب لوگ ہماری چاہت کریں گے، محبت کریں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، انہیں اسلام سے دشمنی نہیں ہے، انہیں ہمارے کردار سے دشمنی ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم فریب کرتے ہیں، دغا کرتے ہیں، ہم چور ہیں، بدماش ہیں، ہم جناب عالی دوسروں کے گھر، مکانات، زمین جائیداد حرام طریقے سے قبضہ کرتے ہیں، ٹوپیاں لگا کے، داڑھیاں رکھ کے، رو کر کے ممبر و محراب پر دوسروں کے جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو لوٹتے ہیں، اپنی بہنوں کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھے ہیں۔ کمیاں ہیں، حرام کھاؤ گے تو حرام اولاد ہی پیدا ہوگی، وہ تمہاری تعظیم، تمہاری تقریب، تم سے محبت نہیں کرے گا۔ اسلام یہ نہیں ہے، اپنے گھر سے عدل کرو، انصاف کرو، اپنے آپ سے انصاف کرو، پورے سماج سے انصاف کرو، اور سب سے بڑا انصاف اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ کا انصاف سب سے پہلے، اللہ تبارک تعالیٰ سے انصاف کرو۔ آج اللہ کے ساتھ کتنے لوگ انصاف کرتے ہیں؟ آج جناب عالی شرک کے اندر پورا ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ 80 سے 90% شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ہمیں نیند کیسے آتی ہے؟ ہم کیسے سوچتے ہیں کہ ہمارا بھائی، ہم جانتے ہیں کہ شرک کا انجام اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر یہ وارننگ دی ہے کہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اتنی بڑی وارننگ، اتنی بڑی تنبیہ، نماز پہ نہیں، روزے پہ نہیں، حج پہ نہیں، زکات پہ نہیں ہے، لیکن اس عمل پہ ہے کہ توحید کے اندر خلل نہیں ہونی چاہیے۔ توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے، آپ کا تعلق سارے لوگوں سے توڑ کر آپ کا تعلق اللہ سے جڑنا چاہیے۔ عزیزان محترم، شرک اتنا خطرناک کہ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر وہ ولایت کے آسمانوں کے اوپر اپنے آپ کو آپ لاکھ القاب اور آداب دے دے، فقیہ ملت، ذلیل ملت، خبیث ملت، غازی ملت، فلاں ترم خان بنے ہوئے، یہ ملت وہ ملت، دل کا آسمان سمیتموہ انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہ من سلطان۔ کسی کے عزیز ملت کہنے سے وہ عزیز نہیں ہوگا، مجاہد ملت کہنے سے مجاہد نہیں ہوگا، قائد ملت کہنے سے قائد نہیں ہوگا، فلانے ٹھکانے ملت کہنے سے۔ لالچ اور منفعت انسان کو سجدہ کرواتی ہے، ایک بت کے سامنے، لکڑی کے یا ایک مزار اور درگاہ کے سامنے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مر چکا ہے، یہ اپنا کپڑا بھی خود سے اب نہیں اتار سکتا، اس کے کپڑے ہم نے اتارے ہیں، یہ خود سے غسل نہیں کر سکتا، اس کو غسل ہم نے دیے، یہ خود چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، پلٹ نہیں سکتا، اس کی غلاظتیں میت ہو گیا، اس کی غلاظتیں ہم نے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیر کر کے نکالی ہیں، اس کے پوتڑے دھلے، اس کے ہم نے شرمگاہوں کو ہاتھ لگا کر کے دھلا ہے، پاک کیا ہے، یہ خود سے بھی صفائی نہیں کر سکا، خود سے کپڑا نہیں اتار سکا، خود سے کفن نہیں پہن سکا، خود سے خوشبو نہیں لگا سکا، اس کو ہم نے چارپائی پہ سلا کر قبرستان پہنچایا ہے، ہم نے خبریں کھولی، ہم نے اس کو اٹھا کے قبر کے اندر دفن کیا، یہ خود سے نہیں گیا، یہ جانتے ہوئے بھی، یہ کرتے ہوئے بھی، پھر بھی ہے مسلمان تیرے ایمان کے اوپر تف ہے، تھو ہے تیرے ایمان کے اوپر اور تیری بدعقیدگی پر، کہ سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کرتے ہوئے پھر اس کے اوپر دیے جلاتا ہے، اگربتیاں جلاتا ہے، عود بتی جلا کر اور اس کے اوپر چادر رکھ کر پھر اس کی خدمت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے کہ باپ کے خود وہ لاولد تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، نسل مرنے کے بعد سب کو بیٹا دے رہا ہے، کسی کو بیٹی دے رہا ہے، کسی کو شفا دے رہا ہے، کسی کو عزت دے رہا ہے، کسی کے مقدمے جتا رہا ہے، کسی کو سیاست کے اندر جڑا کر کرسیاں دلوا رہا ہے، ہماری سیاست کے اوپر باقاعدہ چادریں لے کر کے درگاہوں مزاروں کے اوپر چکر لگائے جاتے ہیں، ہاں فلانے بابا کی چادر چڑھا دو، اور جناب علی اجمیری بابا تمہیں ایم ایل اے بنا دیں گے، تم کو ایم پی بنا دیں گے، تم کو اسپیکر بنا دیں گے، تم کو پارلیمنٹ کا یہ بنا دیں گے، دنیا کمانے کے لیے تمہیں مردوں کی ہڈیاں بھی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ یہ شرک تم کو نظر نہیں آتا؟ تمہاری بیوی تو تمہیں کسی سے مسکرا کے جب بات کرتے نا، شیک ہینڈ نہیں، صرف مسکرا کے بات کرے، تمہاری نظر چڑھ جاتی،
تمہاری غیرتیں بیدار ہو جاتی. تمہارے پاس پستول ہو تو اس کو شوٹ کر دو. ہمارے ہوتے ہماری بیوی غیر مرد سے اس طرح سے دیدے لڑا رہی ہے, مسکرا کے باتیں کر رہی ہے, اور شیک ہینڈ کر لے اور گلے مل لے, پھر تو پتہ نہیں کیا حشر ہوگا, قیامت ہے. اور تم اللہ کی توحید کی دھجیاں بگاڑو, اور تم اللہ کی توحید کو مٹاؤ, اور تم اللہ کی توحید کا مذاق اور روزوں کے اوپر رسول اللہ کی تعلیم کا مذاق اڑاؤ, جلوس کے نام پر, عید میلاد النبی کے نام پر, نبی اللہ اور عقیدت کے نام پر, محبت کے نام پر, بابا نے فلانے ڈھکانے ہزار بتا ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں سلم بت کر کے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنہ. اللہ نے سب سے پہلے فرمایا جنت حرام. کیا حرام؟ جیسے سور حرام, کتا حرام. سور تو کبھی جائز نہیں ہو سکتا. سور تو کبھی بولو کھانا حلال ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کتا بھی کھانا, مردار بھی کھانا حلال ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ حلال ہو سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے خود حکم دیا, جانور بنائے, اور سور کا کھانا یا مردار کھانا کھانے سے تمہاری جان بچ سکتی ہے. رب نے کہا کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, حلال ہے تمہاری, اتنی دیر اتنا کام کرو. حضرت معاذ بن جبل گورنر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ بن یمن کے گورنر, فقیہ اس دور کی عظیم شخصیت, امام قبلتین مسجد خبرتی اس زمانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. آپ نے نصیحت کی اور کہا یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. اے معاذ تیری بوٹی کر دی جائے. کثرت الفاظ تدل علی کثرت المعانی. علماء جانتے ہیں قاعدہ ہے عرب کا یا دنیا کا زبان کا قاعدہ ہے, کثرت الفاظ میں جن لفظوں کو ہم بولتے ہیں ان میں جو الفاظ ایک دو حرف زیادہ ہوں وہ زیادہ معنی کے اوپر دلیل ہوتے ہیں. قتل یقتل معنی قتل کر کے, لیکن قتل یقتل تقتیل کے معنی ٹکڑے کرنا, قیمے بنا دینا, یوں سمجھو قیمے بنا اپنی زبان. اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن قُتِلْتَ, بھلے تیرے قیمے کر دیے جائیں, بوٹیاں بوٹیں, اور حُرِّقْتَ یا تجھے جلا کے کوئلہ کر دیا, جلا کے کوئلہ کر دیا جائے. لا تشرک باللہ, قیمہ بن جانا, گوارا کرنا, ٹکڑے ہو جانا, گوارا کرنا, لیکن اللہ کے ساتھ شرک کو گوارا, شرک کرنا, یہ مومن کی سب سے, اسلام کا سب سے پہلا در امتیاز ہے. یہ سب سے پہلے من قال لا الہ الا اللہ دخل, یہ نقد انعام. یہ لیکن اس کے تقاضوں کو, یہ لا الہ الا اللہ جس نے کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن کب؟ جب اس لا الہ الا اللہ کی شان کو, اس کی عظمت کو اس نے برقرار رکھا, اس کے تقاضے کو اس نے پورا کیا. یہ نہیں کہ بیوی ہماری اور غیروں کے بیڈ کے اوپر جا کے سوئے اور کہتے ہم تو معراج ربانی کے یہ بیوی چلے گئے. بولو, اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن. جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک کو ملبس نہیں کیا, اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے بات ٹائم. اللہ نے فرمایا شرک کو ملبس نہیں کیا ایمان کے ساتھ, اولئک لہم الامن, وہی لوگ امن و شانتی پانے والے ہیں, وہم مہتدون, اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اے مسلمانوں, اے میرے دوستوں, بھائیوں اور بہنوں, اپنے ایمان کا, اپنے عقیدے کا سب سے پہلا علاج کرو, اور وہ علاج من یطع اللہ ورسولہ, اللہ کے اطاعت میں ہے, رسول اللہ کے عقیدہ وہ جو اللہ نے بتایا رب کے قرآن, اور عقیدہ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی حالت. سمجھ, اس کے علاوہ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا. ہم اپنے آپ اس قرآن و سنت کے آئینے میں اپنے کو اٹھائیں, اور اس کے چور دروازے بہت زیادہ نہیں ہیں, لیکن ہیں. تعویذ ہیں, کنڈے ہیں, قبریں ہیں, درگاہ ہیں, مزارات. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تدع قبرا مشرفا الا سویتہ ولا تمثالا الا طمستہ. اے حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا کہ اے علی جاؤ، جہاں کہیں بھی اونچی قبریں نظر آئیں ان کو پست کر دو، اور جہاں کہیں کوئی بت نظر آئے، مورت نظر آئے، اس کو مٹا دو۔ کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا؟ اسی لیے تاکہ لوگ اس چور دروازے سے، قبریں یہ اصل بنیاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا قوم نوح کیوں گمراہ ہوئی، کیوں شرک میں مبتلا ہوئی۔ شرک کا پہلا دروازہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کھولا، انہی قبروں کی وجہ سے، بزرگوں کی عقیدت اور تبرک حاصل کرنے کی وجہ سے۔ فلانے بابا مزار کی خاک چاٹو، اگر بتیاں ان بتیوں کے خاک چاٹو، ان کے ہم بھی پڑھتے تھے ایک زمانے میں، دارالعلوم نام نہیں بتاؤں گا، یو پی کے کسی ادارے میں صبح فجر کے بعد حضرت کے مزار پہ جاتے اور چادر شریف اٹھا کر، استغفر اللہ شریف ورید نہیں ہے، بہرحال اٹھا کر اس کو رگڑ کر اپنے سینے سے ہمیں بتایا جاتا کہ یہ بہت بڑے علامہ تھے، ان کے ادارے ہیں یہ فلاں میں، مبارک پور میں، اعظم گڑھ میں، اور جناب علی اس کی خاک سینے میں لگاؤ گے، سینہ کھلے گا، علم کے نور آئیں گے تمہارے لیے۔ چلو شاید اسی کی برکت ہو، اللہ نے اہل حدیث بنا دیا، اسی کی برکت، خیر اس کی کیا برکت ہوگی، وہ لعنت ہی کام تھا، لعنتوں سے کبھی، شراب سے کبھی کسی کو شفا مل سکتی، حرام چیزوں سے کبھی کسی کو شفا نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے چور دروازے، یہ تعویذ، یہ رقیہ شرعیہ کے نام پر، جو آج شرعی حلالہ کے نام پر جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ ذلیل خبیث قسم کے لوگ جو تجارت کر رہے ہیں رقیہ کے نام پر، دم درود کے نام پر، یہی کل چل کے شرک کے چور دروازے، یہ شرک کے چور دروازے، نیاز فرد ہے، یہ سب شرک کے چور دروازے ہیں۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ جہالت، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اس طرح کا عالم، یعنی کہ صرف عالم مولوی ٹوپی والا نہیں، عالم بناؤ جو عقیدے اور توحید کو جاننے والا ہو، دنیا کو بھی جاننے والا ہو، بیرسٹر ہو، وہ وکیل ہو، وہ لائر ہو، وہ جج ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ مہندس ہو، وہ پائلٹ ہو، وہ دنیا روکنے والا ہو، سیاسی مدبر حکمران ہو، لیکن وہ حافظ قرآن بھی ہو، وہ صاحب علم و بصیرت بھی ہو، وہ ممبر و محراب کا امین بھی ہو، وہ خطیب بھی ہو، وہ میدان جہاد کا مجاہد بھی ہو، اس طرح قرآن کا حافظ بھی ہو، قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے والا، خود بھی اپنے بچوں کو بھی، اپنی بچیوں کو، تب جا کر کے یہ جہالت اور جاہلیت مٹے گی، ورنہ ہم انہیں چکروں میں رہیں گے۔ غرض کہنے کا مختصر یہی عزیزان محترم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو بھی شرک سے بچائے، اور شرک کی گندگیوں سے بچائے، اور شرک کی غلاظتوں سے بچائے۔ جنت صرف حرام نہیں ہے، بلکہ رب نے 3 درجات بتائے ہیں، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، شرک پر اگر اس کی موت آئی ہے تو یہ بات بتاؤں، شرک، بہت سارے لوگ غلاظتیں گو کھاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں گو نہیں ہے، یہ حلوہ ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں حلوہ، شرک باللہ، اللہ کے سوا غیروں کو اپنی مدد کے لیے پکارنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ صاحب قبر یا صاحب یہ زندہ پیر جو ہے اس کا، یہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، ہماری پکار کو سنتا ہے، یاد رکھو اس سے بڑا شرک کچھ ہو سکتا، بولو بہت بڑا شرک، سچا اور موجود بات، یہ عقیدہ رکھنا اس سے بڑا شرک نہیں۔ تو آج کتنے لوگ پکارتے ہیں اس کو عقیدت سمجھتے ہیں، یہ شرک باللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جنت حرام ومأواہ النار، کوئی یہ سوچے بخشش کروا لیں گے، جنت حرام تو حلال کروا لیں، اللہ نے فرمایا نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا، یہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، ان ظالموں کا حشر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کا کوئی مددگار قیامت کے دن نہیں، کوئی شفاعت کرنے والا، کوئی دامن تھمانے والا ان کا، بولو، نہ کوئی امام، نہ کوئی امامی، نہ بابا نہ بابی، کوئی نہیں آئے گا وہاں پہ، سب سیدھے منہ جہنم میں ٹھکرے جائیں گے، وہ بھی اپنے باباؤں کے ساتھ جہنم میں۔ بہرحال وہ تفصیلات ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو، تقویٰ کیا، سب سے بڑا تقویٰ یہی ہے، شرک سے بچنا، اور اللہ کے حقوق کی حفاظت کرنا، اور بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرنا، بندوں کے حقوق کی حفاظت کرنا۔ ایک بالشت زمین بھی اگر تم نے ناجائز 1 انچ بھی کسی کی قبضہ کی ہوئی ہے نا، 7 زمینوں کا طوق گلے میں پہنا کر رب کے سامنے کھڑا کیا جائے۔ تم موحد ہو، اہل حدیث ہو، ربی کے ماننے والے، کچھ بھی کہے، اللہ وسط الدہر، شیخ
حرم کے امام ایک انچ بھی زمین ساتوں زمینوں کا توق گلے میں ہوگا سب کے سامنے حساب یہ حقوق العباد حرم کی چادریں جناب کالی کعبے کے طواف کے وقت حرم کعبے کی غلاف پکڑ پکڑ کر توبہ کرو دنیا کی ساری مسجدوں میں توبہ کرو جا کر کے اور یہ کہو کہ ہمارا یہ گناہ حق العباد معاف ہو جائے ہرگز معاف نہیں اس لیے بہت بڑے امبیسڈر نہ بنو نہ بہت بڑے پرائم منسٹر ہونے پہ فخر کرو نہ بہت بڑے محدث تم نے اگر کسی کا کھایا ہے اور نہیں چکا ہے یاد نبی تو قرض لینے پر کسی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے اور آج تو قرض من و سلبہ کی طرح ختم پوچھ لیا ایک دو دفعہ دشمنی کی کہتے ہیں لوگ کسی کو دشمن بنانا ہے اپنے دوست کو قرض دے دو کل کو سلام کرنا گلی چھوڑ دے آج کتنے حرام خور اس طرح کے لوگ موجود ہیں ہمارے سماج اور معاشرے میں لے لے کر کے کھا کر کے بیٹھے ہوئے نہیں ساتھ میں بولو تو غصہ ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے بالکل اس کو بیچارے جو گلف میں رہتے ہیں سعودی عرب میں بھولے بھالے یہاں کے خوب لوٹے جاتے ہیں ان سے قرض لیا فلاں ٹھکان دے دوں روئے گا ہاتھ چھوڑے گا اور جب دے دو گے تو تم فقیر ہو بھیکاری ہو جاؤ مانگو یہی حشر ہے کیا ہے ہم انسان مسلمان اللہ کی قسم بہت گندے ہو چکے ہیں ہمیں صاف ستھرا دے دیجیے اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارے اعمال درست فرمائے ایمان و عقیدت درست فرمائے معاشرے کو صحیح بنائے آمین یا رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی بآیاته بآیات الذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم و ملک رؤوف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد کوئی دوست یا محترمہ ان کی طبیعت خراب ہے اور بھی کچھ لوگوں نے ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے درخواست کی ان کی بھی طبیعت خراب ہے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجل عطا فرمائے اور جتنے بھی ہمارے مریض ہیں اللہ ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے اور جو انتقال کر چکے ہیں اللہ ان سب کو کروٹ اور جنت سے فرمائے اور اللہ ہماری روزی ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر امن و سلامتی عطا فرمائے اور ہم سب کو امن و سلامتی کے ساتھ رہنے اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی بآیاته الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم